بالکل سمپل ورڈز میں کہ لیکوڈیٹی ہوتی کیا ہے؟ ٹاپ لاس لیکوڈیٹی پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا, ٹی پی لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ٹی پی اٹ سیلف جو ہے ایک پینڈنگ آرڈر ہوتا ہے. آپ کے ٹریڈنگ کریئر میں آپ کا جو سب سے بڑا لاس کیا تھا اور آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس مارکیٹ سے آؤٹ نہیں لینا, آپ نے اپنے کیپٹل کو زیرو نہیں ہونے دینا, کیونکہ ایک بار آپ اس میدان سے باہر نکل گئے نا تو اس میدان میں واپس آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو جب آپ چارٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک نارمل ٹریڈر کے کمپیریزن میں جو ہے وہ آپ کیا چیز دیکھتے ہیں جو وہ نہیں دیکھ پاتے؟ لوگوں کو نہیں پتا کہ لیکوڈیٹی میں ایکچولی کام کیسے ہوتا ہے. وہ اسٹاپ لاس کی پلیسمنٹ غلط کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹوٹل کہہ رہے ہوتے ہیں اسٹریٹجی ہی غلط ہے شاید. تو سر اگر جو ہے وہ ایک بندہ لیکوڈیٹی بیسڈ ٹریڈنگ شروع کرے آج سے, تو آپ اس کو جو ہے وہ کن سٹیپ کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کا مشورہ دیں گے, بالکل سٹیپ بائی سٹیپ؟ جو سٹارٹ کر رہے ہیں نئے ٹریڈرز ہیں ان کو یہی مشورہ دوں گا, اگر آپ اسٹرکچر سمجھ لو گے نا تو موسٹ آف دا ٹائم جو آپ ٹریپ کے اندر آ رہے تھے پہلے اس سے بچ جاؤ گے. تو سر آج کوئی ایک ایسی چیز جو کہ ہمیں بھی پروفیٹیبل بنائے, جو سننے والوں کو بھی پروفیٹیبل بنائے, تو آپ کیا جو ہے وہ سکھانا چاہیں گے جاتے جاتے؟ السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کانسیپٹ کے بارے میں جو کہ ہر ٹریڈر سنتا ضرور ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے, لیکوڈیٹی. اگر آپ کا اسٹاپ لاس جو ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ کی نہ ہو, آپ صرف جو ہے وہ لیکوڈیٹی کو سمجھے بغیر ٹریڈ کر رہے ہوں. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لیکوڈیٹی کیا ہوتی ہے, اسمارٹ منی جو ہے وہ لیکوڈیٹی کو کیسے یوز کرتی ہے, اور آپ جو ہیں وہ اس ٹریپ سے کیسے بچ سکتے ہیں. سو ٹوڈے آئی ویلکم اگین دا موسٹ ریسپیکٹفل پرسن, حافظ محمد تنویر. تھینک یو. سر آپ جو ہے سب سے پہلے یہ بتائیں بالکل سمپل ورڈز میں کہ لیکوڈیٹی ہوتی کیا ہے؟ بیسیکلی لیکوڈیٹی کے دو کنسیپٹس ہیں, اور لیکوڈیٹی کا میننگ ہوتا ہے کہ کتنی تعداد کے اندر چیز خریدنے اور بیچنے کے لیے موجود ہے. کہ لیٹس سپوز کہ اگر آپ نے یہ موبائل ہے تو یہ ایک اسپیسیفک پروڈکٹ جو ہے وہ کتنی زیادہ کوانٹٹی کے اندر لوگ خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ خرید سکیں, اور پھر جب وہ بیچنا چاہ رہے ہوں تو تب وہ آسانی سے اس کو بیچ سکیں, کہ وہ کتنی آسانی کے ساتھ خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی رچ لیکوڈیٹی موجود ہے. پھر ٹریڈنگ کے اندر جب بات آتی ہے تو ٹریڈنگ کے اندر ہم آن چارٹ لیکوڈیٹی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر ہم آرڈر ایگزیکیوٹ کریں گے تو وہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ بائی کر رہے ہوں گے, یا پھر جہاں پہ ہم سیل کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ ایک کی لیولز ہوں گے جہاں پر اور بھی بہت سے لوگ سیل کر رہے ہوں گے تو ہم نفع بنا لیں گے اس چیز کو لے کر. تو وہ لیکوڈیٹی کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ایک اچھی بائنگ کا بھی موقع دے رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھی سیلنگ کا بھی موقع دے رہے ہوتے ہیں, کہ ہم نے اگر پہلے سے خرید کے رکھی ہوئی ہے کوئی چیز تو ایک کی لیول آتا ہے جہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آلریڈی کچھ ایسے بائرز موجود ہوں گے جو اپنے پینڈنگ آرڈر لگائے ہوں گے کہ یہاں پر جب مارکیٹ آئے گی تو ہماری بائنگ ہو جائے گی یا ہم ٹریڈ سے ایگزٹ کر سکتے ہیں. ان سمپل ورڈز یہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے. تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ لیکوڈیٹی جو ہے وہ یہ ہے, ہائی لیکوڈیٹی مور ٹریڈ, اف لو لیکوڈیٹی سلو ٹریڈ. کہہ سکتے ہیں, لیکن بیسیکلی لیکوڈیٹی ہم کہتے ہی پینڈنگ سیل آرڈرز اینڈ پینڈنگ بائی آرڈرز کو کہتے ہیں. پینڈنگ سیل آرڈر جو ہیں وہ کرنٹ مارکیٹ سے اوپر کی طرف لگتے ہیں پینڈنگ سیل آرڈرز, اور پینڈنگ بائی آرڈرز کرنٹ مارکیٹ پرائس سے نیچے کی طرف لگتے ہیں, جس میں عمومی طور پر جو ہے وہ سوئنگ ہائیز اینڈ سوئنگ لوز جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں, اور وہاں پر ہی رچ لیکوڈیٹی موجود ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک کنسیپٹ غلط لے کے چلتے ہیں کہ جو اسٹاپ لاسز ہوتے ہیں وہ لیکوڈیٹی ہوتے ہیں. نہیں, اسٹاپ لاس لیکوڈیٹی پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا, ٹی پی لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ٹی پی اٹ سیلف جو ہے ایک پینڈنگ آرڈر ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ نے بائی کیا ہوا ہے تو ٹیک پروفٹ آپ کا وہ ہوگا کہ آپ وہاں پہ پھر بیچنا چاہ رہے ہوں گے, تو وہ آپ کا اوپر والی سائڈ پر پینڈنگ سیل آرڈر ہی ریپرزینٹ ہو رہا ہوگا. بٹ اگر آپ نے بائی کیا ہوا ہے اور بائی کرنے پر آپ کا اسٹاپ لاس تو کرنٹ مارکیٹ سے نیچے لگ رہا ہے اور نیچے آپ نے آرڈر لگایا ہوا ہے سیل کا, تو وہ پینڈنگ سیل آرڈرز کبھی بھی کرنٹ مارکیٹ سے نیچے نہیں لگتا. تو اس لیے وہ لیکوڈیٹی اسٹاپ لاس نہیں دے رہے ہوتے, صرف ٹی پی, پینڈنگ سیل آرڈر, پینڈنگ بائی آرڈرز یہ لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایس ایل لیکوڈیٹی پرووائڈ نہیں کرتا. اور پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر کچھ ٹریڈرز ایسے ہیں جو کہ اسٹاپ لاس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ لیکوڈیٹی ہے, مارکیٹ نے صرف ہمارا ایس ایل ہٹ کیا, ہماری لیکوڈیٹی لی اور واپس چلا گیا ہے. یہ متھ ہے اور یہ رانگ پرسپیپشن ہے, انہوں نے مارکیٹ کو اچھے سے اسٹڈی نہیں کیا ہوا. سر آج کل جو ہے وہ لوگ لیکوڈیٹی کا ورڈ بہت یوز کر رہے ہیں, تو آپ کی نظر میں پاکستان کے اندر جو ریٹیل ٹریڈر ہیں وہ اس کانسیپٹ کو کہاں غلط سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ ایک تو اسٹاپ لاس کو سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں پر اسٹاپ لاس لگاتے ہیں وہاں پر مارکیٹ آتی ہے, صرف اسٹاپ لاس لیتی ہے اور ٹی پی کی طرف چلی جاتی ہیں. ایک تو پہلے اسٹاپ لاس
آپ کا لیکوڈیٹی ہے ہی نہیں. جو آپ کی لیکوڈیٹی ایکچوئل میں ہوتی ہے وہ پینڈنگ بائی آرڈرز پینڈنگ سیل آرڈرز ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے $10,000-20,000 کا اکاؤنٹ ہے یا $1,00,000 کا اکاؤنٹ ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہا ہے, یا جو بینکس ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم سے خریداری کرنی ہے. نہیں, وہ بلینز آف ڈالرز کے آرڈرز ہوتے ہیں ان کے جو مارکیٹ کے اندر وہ لگاتے ہیں. پینڈنگ آرڈرز وہ بھی لگاتے ہیں. جب مارکیٹ وہاں پہ جاتی ہے تو اس کی بائنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں بٹ کوئن کا ایک چارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی وہ شیئر کیا تھا, جہاں پر اسمارٹ منی کی ایک آپ آرڈر بک کے تھرو جان سکتے ہیں کہ ان کے پینڈنگ آرڈرز کس طرح سے ہوتے ہیں. تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے زیادہ آرڈرز لگے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ڈفرینس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو ایکچوئل میں بائنگ وہ کر رہے ہیں. اور ہمارا $10,000 کا اکاؤنٹ ہے, $20,000 کا اکاؤنٹ ہے, تو ہمارے اکاؤنٹ سے ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ہمارا اگر ہم ٹوٹل والیوم کی بات کریں نا کہ مارکیٹ کا اگر ٹوٹل والیوم 100% ہے تو اس میں سے انسٹیٹیوٹس کا جو بگ پلیئرز ہیں جیسے بینکس ہو گئے, ہیج فنڈز ہو گئے ہیں, انشورنس کمپنیز ہو گئی ہیں اور دیگر جو کمپنیز ہیں وہ کام کرتی ہیں, ان کا والیوم جو ہے ٹوٹل میں تقریباً 93-94% ہے. ہم ریٹیلر جتنے بھی دنیا کے ہیں آپ ملا لیں, جن کے پاس 1,000, 2,000, 10,000, 50 لاکھ ڈالر کا اکاؤنٹ ہے, آپ ملا لیں نا تو آپ کا والیوم مارکیٹ کے اندر صرف 6% کا ہوگا یا 5% کا ہوگا. آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ 6% 5% کے ساتھ کتنا امپیکٹ ڈال رہیں گے مارکیٹ کے اندر. ایگزیکٹلی. سر کبھی آپ نے جو ہے ویسا کچھ فیس کیا ہے, لائک آپ کے ٹریڈنگ کریئر میں آپ کا جو سب سے بڑا لاس کیا تھا اور آپ نے اس سے کیا سیکھا, اگر ایسا کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, لاسز تو ظاہر بات ہے ٹریڈر کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اسٹاپ لاس بھی ہٹ ہوتے ہیں, اکاؤنٹ بھی واش ہوتے ہیں, لیکن جو ایک دھچکا لگا تھا جس میں کافی زیادہ لاس ہوا تھا ڈیفینیٹلی, اس میں یہی سبق سیکھا تھا کہ اسٹاپ لاس نہیں تھا لگایا. ظاہری بات ہے اگر اسٹاپ لاس لگا ہوتا, لاس کنٹرول میں ہوتا تو اس کو ریکور کیا جاتا. لیکن اگر آپ فیلڈ میں ہی نہیں ہو اور سارا کچھ گوا چکے ہو تو اٹس مین کہ آپ نے زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے, نئی انویسٹمنٹ ڈھونڈو گے, سارا کچھ کرو گے. تو بس وہ ایک بڑا سبق ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس مارکیٹ سے آؤٹ نہیں لینا, آپ نے اپنے کیپٹل کو زیرو نہیں ہونے دینا, کیونکہ ایک بار آپ اس میدان سے باہر نکل گئے نا تو اس میدان میں واپس آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. اسٹاپ لاس لے کے باہر آ جاؤ, دوسرا اسٹاپ لاس لے لو, 10 اسٹاپ لاس لے لو, لیکن اکاؤنٹ زیرو نہیں ہونے دینا کبھی بھی. اوکے, تو جب آپ چارٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک نارمل ٹریڈر کے کمپیریزن میں جو ہے وہ آپ کیا چیز دیکھتے ہیں جو وہ نہیں دیکھ پاتا؟ یہ تو ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کام کر رہے ہو تو کافی ایکسپیرینس آ جاتا ہے بندے کو کہ میں نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے. ایک سیٹ آف رولز بنا لیتا ہے بندہ اور ان رولز کے اوپر چلتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا ڈسپلن ہے اور میں نے اسی کو ہمیشہ فالو کرنا ہے. تو مین چیز جو ہے نا وہ اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے لوگ کافی غلطی کرتے ہیں کہ وہ مارکیٹ اسٹرکچر کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, جو کہ ٹریڈنگ کا پہلا رول اور موسٹ امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ کو ڈائریکشن ہی نہیں پتہ کہ آپ نے جانا کدھر ہے تو آپ اپنی منزل پہ ہی نہیں پہنچ پائیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پہلے اپنی ڈائریکشن دیکھیں کہ میں کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہا ہوں. آج مارکیٹ کا رجحان بائی کی طرف ہے یا آج مارکیٹ کا رجحان سیل کی طرف ہے, دین آپ پورا دن جو ہے اسی طرح سے ٹریڈ کر کے پروفٹ بنا سکتے ہیں. اچھا سر, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹاپ لاس ہنٹنگ جو ہے نا یہ ایک متھ ہے اور یہ ریٹیل ٹریڈر کا صرف بہانہ ہوتا ہے, تو آپ اسے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ اسٹاپ لاس ہنٹنگ جو ہے وہ ایک متھ ہے. اگر آپ نے لیکوڈیٹی کی کنسیپٹ کو اچھے سے سمجھا ہوا ہے تو یو ول نو کہ یار کہاں پہ ایک ڈسکاؤنٹڈ زون ہے اور جہاں سے میں نے پرچیزنگ کرنی ہے, اور کون سا پریمیم زون ہے جہاں پہ میں نے اپنی پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے یا میں نے سیل کی پوزیشن اوپن کرنی ہے. آپ نے اسٹاپ لاس ہی وہاں پہ لگایا ہوا ہے جہاں پر انسٹیٹیوٹس کے پینڈنگ آرڈرز ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ پینڈنگ آرڈرز وہاں پہ فلفل ہوں گے تو مارکیٹ دوبارہ سے ریلی پکڑے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بائی کر رہے ہو درمیان سے, مارکیٹ کا کوئی ایک اچھا ڈسکاؤنٹڈ ایریا نیچے پڑا ہوا ہے تو مارکیٹ تو نیچے آئے گی ہی آئے گی, اور وہ بائی وہاں سے آرڈرز فل ہوں گے, وہ دوبارہ مارکیٹ اوپر چلی جائے گی, اور آپ کہتے ہو کہ میرا اسٹاپ لاس ہٹ ہوا ہے. آپ ایک سمپل سی اسٹریٹجی بتاتا ہوں سبھی دیکھنے والوں کو کہ آپ اپنا پورا انالیسس کر کے اپنی ٹریڈ بنائیں, اور جو آپ ایسل سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے یہاں پہ اسٹاپ لاس لگانا ہے, وہاں پہ اپنی انٹری رکھیں اور اسٹاپ لاس اتنا نیچے لے جائیں. ٹھیک ہے, یقین کریں وہ آپ کی اچھی پروفیٹیبل ٹریڈز بننا شروع ہو جائیں گی. جہاں پہ پہلے آپ کا ایس ایل ہوتا تھا وہاں سے پن پوائنٹ انٹری آپ کی پکڑنا آپ شروع کر دو گے اور ٹی پی ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے. تو مطلب کہ ہمیں لیکوڈیٹی کی نالج ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. دین پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک متھ ہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے.
لوگوں کو نہیں پتا کہ لیکوڈیٹی میں ایکچولی کام کیسے ہوتا ہے. وہ اسٹاپ لاس کی پلیسمنٹ غلط کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹوٹل کہہ رہے ہوتے ہیں اسٹریٹجی ہی غلط ہے شاید. تو سر اگر جو ہے وہ ایک بندہ لیکوڈیٹی بیسڈ ٹریڈنگ شروع کرے آج سے, تو آپ اس کو جو ہے وہ کن اسٹیپ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے کا مشورہ دیں گے, بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ دیکھیں, لیکوڈیٹی بیسڈ ٹریڈنگ آپ اس طرح سے تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کو پتہ ہو کہاں پہ آرڈرز پڑے ہوئے ہیں, کہ پینڈنگ آرڈرز کہاں پہ ہیں سیلنگ میں, اور کہاں پہ آپ نے وہ آپ کو آرڈر بک پرچیز کرنی پڑے گی. وہ پیڈ سبسکرپشنز ہوتی ہیں, آپ وہ خریدیں. لیکن جو اسٹارٹ کر رہے ہیں نئے ٹریڈرز ہیں ان کو یہی مشورہ دوں گا, اگر آپ اسٹرکچر سمجھ لو گے نا تو موسٹ آف دا ٹائم جو آپ ٹریپ کے اندر آ رہے تھے پہلے اس سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اسٹرکچر کی ریڈنگ کریکٹلی کرنا شروع کر دو گے تو ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ آپ مارکیٹ یا انسٹیٹیوشنل کی جو لیکوڈیٹی ہے یا ان کی بائنگ اور سیلنگ جہاں جہاں کر رہے ہیں نا, وہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوں گے. ان کا دریا جس طرف بہتا ہے اس طرف ٹریڈ کرنا آسان ہوتا ہے, یعنی تیرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے میں ٹریڈنگ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جس سائڈ کا ٹرینڈ ہے اس سائڈ پہ ٹریڈ کرو گے تو آپ کے چانسز ہیں کہ آپ پروفٹ زیادہ مرتبہ نکال سکو گے. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہری بات ہے, آپ کہیں کہ میں وہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکوڈیٹی ہی ٹریڈنگ کرنی ہے, ہم نے اس کو ایز اے اسٹریٹجی بنانا ہے, تو پھر وہ آپ کو آرڈر بکس پرچیز کرنی پڑیں گی, اور وہ ہر بروکر کی پرچیز کرنی پڑیں گی, یا کلیکٹیولی ڈاٹا بھی مل جاتا ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ آرڈرز کن لیولز کے قریب لگے ہوئے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ خود سے پھر ٹریڈ کر سکتے ہیں. میں نے جو آپ کو اسکرین شاٹ دیا تھا وہ آرڈر بک کا ہی اسکرین شاٹ تھا جو آپ نے لگایا ہوا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ایک رچ لیکوڈیٹی والا ایریا ہے, یہاں سے میں بھی خریداری کروں گا. ٹھیک ہے. تو سر آپ جو ہیں وہ ماشاء اللہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ ٹیچ کرتے ہیں, ٹریڈنگ سکھاتے ہیں. تو میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک بندہ ایسا ہے جو آگے جا کے ایک پروفیٹیبل ٹریڈر بنے گا؟ ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. ماشاء اللہ کافی اسٹوڈنٹس کو پڑھائے ہیں, خود بھی اس چیز سے گزرے ہیں, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ رائٹ مائنڈ سیٹ لے کے آیا ہے, اور جو یہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ ریئلسٹک ہے, ریئلسٹک سوچ کے ساتھ ہے, اور موٹیویٹڈ بندہ ہے, یہ کامیاب ہوگا. بہت سے لوگ آتے ہیں, ایک تو وہ پہلے سیکھ کے آتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ چیزیں وہ زیادہ ویلیویبل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے وہ زیادہ ویلیویبل ہے, اب جو سیکھیں گے وہ ویلیویبل نہیں ہے. پھر وہ مکسچر کر دیتے ہیں چیزوں کا. لیکن زیادہ جو کامیابی میں نے دیکھی ہے وہ انہی میں دیکھی ہے کہ جن کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی کے لیے کہ ہم بھی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی اسٹریٹجی فالو کر لیں, آپ لیکوڈیٹی کر رہے ہیں, آپ آئی سی ٹی کر رہے ہیں, آپ والیوم کر رہے ہیں, آپ اسمارٹ منی کر رہے ہیں, آپ بیسک سپورٹ اینڈ ریزسٹنس موونگ ایوریج چلا رہے ہیں, کچھ بھی چلائیں, اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کسی بھی اسٹریٹجی سے کنسسٹنٹ پروفیٹیبل ٹریڈر بن ہی نہیں سکتے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو لوگ اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جن کا ٹھیک ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے پہلے یہ چیزیں سمجھنی ہیں, ایک بار ہم نے سمجھنی, سائیکل بن گیا تو ڈیفینیٹلی ہم نے ہر بار اس سے پیسے نکالتے رہنا ہے. بس ایک سیٹ اپ بننے کی دیر ہے. سیٹ اپ ہمارا 100 مرتبہ صحیح سے چل گیا, بعد میں ہماری ساری زندگی اسی سے پیسہ کمانے کے لیے کافی ہے. مطلب کہ سسٹم اور پلان ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور پچھلا جو آپ کا کویشچن تھا لیکوڈیٹی بیس ٹریڈنگ کیسے کرنی چاہیے, اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی تھی کہ وہ لیکوڈیٹی جسٹ ایک اسٹریٹجی نہیں ہے, وہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے کہ جس میں آپ کانفیڈنٹ مزید لے لیتے ہو. آپ چارٹس کے اوپر پرائس لیولز کو بھی دیکھو گے کہ میجر ایریاز کون کون سے اویلیبل ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیکوڈیٹی بیس ایک ایریا اچھا لگ رہا ہو لیکن اس سے نیچے یا اس سے اوپر اور بھی اچھا ایریا ہو سکتا ہے. تو اس لیے پریفریبل ہے کہ آپ اسٹرکچر کو بھی انڈرسٹینڈ کریں, دین پی او آئیز کی سائیکالوجی کو سمجھیں آپ. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ لیکوڈیٹی کو ساتھ ملاتے ہوئے ایک اچھی اسٹرانگ جو ہے نا وہ سیٹ اپ اپنا بنائیں. مطلب کہ ایگزیکیوشن کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں ہاں جو کہ ہمیں سارے پتہ ہونے چاہیے, کانفیڈنس دیتے ہیں. ہاں سارے پتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, بٹ ٹھیک ہے نالج ہونا ضروری ہے, لیکن جتنی نالج آپ نے لی ہے اس کے اوپر پریکٹس زیادہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو سر آج کوئی ایک ایسی چیز جو کہ ہمیں بھی پروفیٹیبل بنائے, جو سننے والوں کو بھی پروفیٹیبل بنائے, تو آپ کیا جو ہے وہ سکھانا چاہیں گے جاتے جاتے ہیں؟ میں تو یہی بولوں گا کہ جو بھی ٹریڈ لے رہے ہیں اس میں اسٹاپ لاس ضرور لگائیں, اور اسٹاپ لاس زیادہ سے زیادہ آپ کے کیپٹل کا 1% ہونا چاہیے ایک ٹریڈ کے اندر. اگر آپ 2 ٹریڈ لے رہے ہیں تو اٹس مین 1% 2% میکسیمم ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور یہ چیز وہ ہے جو آپ کا اکاؤنٹ بھی واش ہونے سے بچائے گی جیسے میں نے شروع میں بتایا, اور دوسرا آپ کو الٹیمیٹلی دوبارہ پروفٹ میں بھی لے آئے گی. ٹھیک ہے. تو وہی بات کہ رسک مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے.
اگر آپ اس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ ٹریڈنگ میں ڈسیبل نہیں ہوں گے. تو سر تھینک یو سو مچ, آپ نے آج بھی ہمیں ٹائم دیا, اتنا قیمتی آپ نے ٹائم نکالا, اور بہت جو ہے یہ نالجیبل کنورسیشن رہی. تو میرا لاسٹ کوسچن آپ سے ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ سے آپ نے کیا سیکھا, اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور ٹاپک کو لے کر یا کوئی بھی ٹریڈنگ کو لے کر کوئی کوسچن ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ایک کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے. تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تھینک یو سو مچ.